قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یہاں پہ وہ اس نیت سے یہاں پر بیٹھے کہ جو کچھ ہم سنیں گے اس کو اپنے عملی زندگی کے اندر لائے گا۔ اس لیے کہ حالی سننا سنانا جو ہے یہ کافی نہیں ہے کہ آنکھ کی دوا جب آنکھ میں جائے گی تو فائدہ ہوگا، اسی طرح کان کی دوا جب کان میں جائے گی تو فائدہ ہوگا، اور معلومات اکٹھا کرنا، معلومات اکٹھی ہو جائے، اس کا نام دین نہیں ہے۔ معلومات کے ذرائع بہت سارے ہیں، آپ کچھ بھی لکھ دیں گے آپ کے سامنے پوری رپورٹ سامنے آ جائے گی۔ تو معلومات کا نام جو ہے وہ دین نہیں ہے، بلکہ عمل کا نام دین ہے۔ اور معلومات کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ جب بات دماغ میں محفوظ ہوگی تو صرف زبان بھی جاری ہوگی، اور جب بات عمل کی نیت سے سنی جائے تو اللہ جل شانہ وہ بات دل کے اندر اتارتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت جو ہے عمل کے وقت عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو دین کی بات جو کی جاتی ہے یہ عمل کے لیے کی جاتی ہے۔ جس طرح اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، اذان دے دی نماز نہیں پڑھتے تو اذان تو نماز کے لیے تھی، اسی طرح دین کی بات جب سنائی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے یہ عمل کے لیے۔ اور قیامت پر دن جو حساب ہوگا وہ اس بات کا حساب نہیں ہوگا کہ آپ نے علم حاصل کتنا کیا، بلکہ حساب یہ ہوا کہ جتنا علم آپ نے حاصل کیا تھا اس کے اوپر عمل کتنا کیا آپ نے۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں وہ شروع سے لے کر آخر تک عمل کی نیت سے بات سنیں، دوسرے کو پہنچانے کی نیت سے بات سنیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے جب ہم سننے کا حق ادا کریں گے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آزما لے کون تم میں سے خوبصورت عمل بنا کر لاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور یہ ساری کائنات اللہ پاک نے جو بنائی ہے، ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے اللہ پاک نے بنائی۔ انسان اس کائنات کا دلہا ہے، انسان اس کائنات کا شہزادہ ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کی خدمت کے اندر لگا ہوا ہے۔ اب سورج سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں یہ انسان کی خدمت کے لیے، چاند سے پلوں کے اندر مٹاس آتی ہے، اور یہ چاند اللہ نے ہمارے لیے زیرو بلب لگا دیا۔ تو انسان کے فائدے کے لیے زمین اللہ نے بچھائی جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، اور اسی میں سے مختلف قسم کے پھل، میوے، سبزیاں، گندم، کتنی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، پھر ہیرے جواہرات، سونا چاندی، پیٹرول، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب انسان کی خدمت کے لیے۔ تو ساری کائنات جو ہے یہ انسان کی خدمت کے اندر لگی ہوئی ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے۔ انسان کی ابتدا جو ہے وہ مٹی سے ہے، اور مٹی کے اندر حیثیت یہ ہے کہ جب آپ اس کے اوپر محنت کریں گے تو وہ اچھی فصل دے گی، اور جب آپ اس کے اوپر محنت چھوڑ دیں گے تو گندی جاڑیاں خود تو خود وہاں پہ اگ جائیں گی، اور پھر وہاں پہ سانپ اور بچھو اور کیڑے مکوڑے آ کر اپنا ڈیرا جما لیں گے۔ اسی طرح انسان کی ابتدا جو ہے یہ مٹی سے ہے، اور انسان کی پہلی جو نسبت ہے وہ حیوان ہونے کی ہے۔ اس کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یعنی بولنے والا جانور۔ تو یہ پہلی نسبت انسان کی ہے۔ اب اگر انسان صرف مادی اسباب کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، یہ انسان صرف مادی اسباب کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے اور دین اس کے سامنے نہیں ہے، تو یہ انسان جانور پنے کے اندر آگے بڑھے گا۔ اور اگر اس نے مزید جو ہے اسی طرح یہ محنت شروع کی اور دین اس کے سامنے نہیں رہا، تو یہ مزید جانور پنے کے اندر آگے بڑھتے بڑھتے پھر جانوروں کے اندر درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ کہ جیسے بکری کہتی ہے کہ میرا پیٹ بھرے، دوسرے کا پیٹ بھرے یا نہ بھرے، لیکن میں نے اپنی فکر کرنی ہے، تو انسان کے اندر یہ والے صفات آ جاتے ہیں۔ اور جب یہ مزید مادی اسباب کو صرف سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بناتا ہے اور دین اس کے سامنے نہیں ہوتا، تو پھر یہ جانور بنے کے اندر آگے بڑھتا ہے
کہ بھائی دوسرے کو چیرو اور پاڑو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، پھر شیر اور چیتے والے صفات اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور یہ انسان اگر مزید جو ہے اسی طرح جو ہے دین کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزارتا اور صرف مادی اسباب اس کے سامنے ہیں، تو پھر یہ انسان کے اندر حیوانیت کے اندر بڑھتے بڑھتے اس کے اندر سام اور وشو والے صفات آ جاتے ہیں۔ مجھے فائدہ ہو یا نہ ہو، میرا کام دوسرے کو ڈسنا ہے، دوسرے کو ڈنگ مارنا، یہ میرا کام ہے، چاہے مجھے فائدہ ہو یا اس سے فائدہ نہ ہو۔ تو پھر انسان کے اندر یہ والے صفات آ جاتے ہیں، تو پھر پورے معاشرے کے اندر ایک ڈاکو ہوتا ہے اور پورے محلے والے کو بدنام کر دیتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے اور پورے ملک والے کو بدنام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ انسان کے اندر جو ہے، جب اس انسان کے اوپر محنت ہوگی تو انسان کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں انسان کی جو قیمت لگتی ہے وہ صفات کے اوپر لگتی ہے۔ اس انسان کے اندر تقوی کتنا ہے، اس میں زہد کتنا ہے، اس کے اندر توکل پر صفت کتنی ہے، یقین کی صفت اس کے اندر کتنی ہے، اور کتنی خشوع خضوع والی نماز ہے اس کی، یہ اللہ رب العزت سے کتنا ڈرنے والا ہے، یہ صفات انسان کے اندر دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں جو قیمت لگتی ہے انسان کی، وہ صفات کے اوپر لگتی ہے، وہ ایمان کے اوپر لگتی ہے، اور جتنی بھی ایمانی صفات ہیں اور جتنی بھی جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں، اس کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں انسان کی جو ہے قیمت لگتی ہے۔ اگر یہ صفات انسان کے پاس نہیں ہے، چاہے اس کے پاس ملک موجود ہو، چاہے اس کے پاس مال ہو، چاہے اس کے پاس دنیاوی سارے اسباب ہوں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اور اللہ کی نظر میں یہ دنیا اور آخرت کے اندر ناکام ہے۔ دنیا کا مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے، مال کا مل جانا کامیابی کی نشانی نہیں ہے، ملک کا مل جانا کامیابی کی نشانی نہیں ہے، چیزوں کا مل جانا کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ جو اسباب ہمیں دیتے ہیں، یہ بطور امتحان کے دیتے ہیں، نہ کہ بطور اطمینان کے۔ مالدار کو اگر مال ملتا ہے تو بطور امتحان کے، غریب کو اگر غربت ملتی ہے تو بطور امتحان کے، وزیر کو وزارت ملتی ہے تو بطور امتحان کے، تاجر کو تجارت ملتی ہے تو بطور امتحان کے۔ اسی طرح جتنے بھی دنیا کے شعبے ہیں، جتنے بھی دنیا کے اسباب ہیں، یہ بطور امتحان کے تو ملتے ہیں، بطور اطمینان کے نہیں ملتے۔ اور اسباب جو ہے یہ دو قسم پر ہیں، ایک مادی اسباب ہیں اور ایک جو ہے روحانی اسباب ہیں۔ مادی اسباب کے 3 درجے ہیں، اسی طرح روحانی اسباب کے بھی 3 درجے ہیں۔ مادی اسباب کا جو پہلا درجہ ہے وہ لفظی وجود ہے، اور مادی اسباب کا جو دوسرا درجہ ہے وہ صوری وجود ہے، اور مادی اسباب کا جو تیسرا درجہ ہے وہ حقیقی وجود ہے۔ مادی اسباب کا پہلا درجہ لفظی وجود، جیسے لفظ روٹی، را واو تا یا، تو یہ روٹی کے الفاظ ہے، اس کو کہتے ہیں مادی اسباب کا پہلا درجہ کے لفظی وجود۔ مادی اسباب کا جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے صوری وجود، اس روٹی کی تصویر کھینچ لیں اور دیوار پہ چپکا دیں تو یہ اس روٹی کی تصویر ہے، یہ مادی اسباب کا دوسرا درجہ ہے۔ اور مادی اسباب کا جو تیسرا درجہ ہے وہ ہے حقیقی وجود، کہ بھائی جب روٹی حقیقت میں آپ کھائیں گے، آپ کے پیٹ کے اندر روٹی جائے گی تو آپ کی بھوک مٹے گی، اس کو کہتے ہیں مادی اسباب کا تیسرا درجہ کے حقیقی وجود۔ اب جو کفر والے ہیں وہ لفظی اور صوری وجود پر اکتفا نہیں کرتے، کفر والے لفظی اور صوری وجود پر اکتفا نہیں کرتے۔ اسی طرح روحانی اسباب کے بھی 3 درجے ہیں، لفظی وجود جیسے لفظ نماز، اور صوری وجود جیسے قیام، رکوع، سجدہ، جتنی نماز کی صورت ہے، اسی طرح روزے کی صورت ہے، تمام اعمال کی جو ظاہری صورت ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے حقیقی وجود، کہ ان اعمال کے اندر حقیقت آ جائے، ان اعمال کے اندر حقیقت آ جائے۔ اب کفر والوں کا بول یہ ہے کہ زندگی بنتی ہے ملک اور مال سے، ہمارا بول یہ ہے زندگی بنتی ہے ایمان اور اعمال سے، مگر کفر والے لفظی اور صوری وجود پر اکتفا نہیں کرتے، حقیقت میں ان کے پاس چیزیں موجود ہیں۔ ہمارا بول ہے کہ زندگی ایمان اور امان سے بنتی ہے، لیکن ہم لفظی اور صوری وجود میں ہیں،
کہیں کہیں حقیقت ہے، اب ہمارے اعمال کے اندر وہ حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ میاں آپ کہتے ہیں کہ نماز سے مسائل حل ہوتے ہیں، میرا تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو بھائی آپ کی نماز بنی کب ہے؟ آپ کی نماز کے اندر وہ حقیقت ہے کہاں پہ؟ آپ کے اعمال کے اندر کون سی وہ حقیقت ہے؟ اب صورت تو آپ کے پاس ہے مگر حقیقت اس کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ اسباب کا استعمال کرنا فطرت کا تقاضا ہے، اور اسباب سے یقین ہٹانا یہ کلمے کا تقاضا ہے، اور اسباب تو محض امتحان کے لیے ہیں۔ جیسے بھوک لگی تو روٹی کھائیں گے، پیاس لگی تو پانی پیئیں گے، مگر کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ یقین روٹی اور پانی کے اوپر نہ ہو، بلکہ یقین اللہ جل شانہ کی ذات کے اوپر ہو۔ اب یہ جو ہے ہمارا امتحان ہے کہ بھائی اسباب تو محض امتحان کے لیے ہے کہ بھائی بھوک لگے گی، اب امتحان یہ ہے کہ یقین روٹی کے اوپر ہے یا یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہے، بس یہ امتحان ہے۔ ایک بڑے سے کسی نے پوچھا ہمارے تبلیغ والوں میں سے کہ آپ لوگ تو اسباب کا انکار کرتے، تو انہوں نے فرمایا ہم اسباب کا انکار نہیں کرتے، ہم تو اسباب پر یقین کا انکار کرتے ہیں، ہم تو اسباب پر یقین کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے اسباب کا استعمال کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اسباب کو یقین کے درجے میں استعمال کرنا اب یہ چیز جو ہے غلط ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی پہلو جو تبلیغ کے اندر کی جاتی ہے وہ ایمان اور یقین کے اوپر دی کہ دلوں کا یقین بدل جائے کہ سب کچھ کرنے درنے والی ذات اللہ جل شانہ کی ذات ہے، کرنے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے، جس کی چاہے زندگی بنا دے، جس کی چاہے زندگی بگاڑ دے۔ اللہ جل شانہ وہ ذات ہے کہ کامیابی کے اسباب کے اندر ناکام کر دے اور ناکامی کے اسباب کے اندر کامیاب کر دے، غم کے اسباب میں خوشی دے دے اور خوشی کے اسباب کے اندر غم دے دے۔ اسی طرح صحت کے اسباب میں بیماری دے دے، بیماری کے اسباب کے اندر صحت دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، سارے ناکامی کے اسباب ہیں، مگر عرش والے نے فیصلہ کیا ہے کہ ناکامی کے اسباب کے اندر کامیاب کرنا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ناکامی کے اسباب میں کامیاب کیا، اور نمرود کے پاس حکومت لو کر دنیاوی لحاظ سے کامیابی کے اسباب سمجھے جاتے ہیں، کامیابی کے اسباب میں اللہ نے ناکام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے اپنے قوم کو لے کر، آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، تو سارے ناکامی کے اسباب ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ناکامی کے اسباب میں کامیاب کر دیا۔ اور جب فرعون آیا، پہلے سے راستے بنے ہیں، کامیابی کے اسباب ہیں، نوکر بھی ہے، حکومت بھی ہے، لیکن کامیابی کے اسباب کے اندر اللہ رب العزت نے ناکام کر دیا۔ اسی طرح جو ہے غم کے اسباب میں خوشی دے دے، خوشی کے اسباب میں اللہ رب العزت غم دے دے، صحت کے اسباب میں بیماری دے دے۔ ایک جو ہے ڈاکٹر کے پاس مریض لیٹا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، کمرے کے اندر ہے، آکسیجن لگا ہوا ہے، ڈاکٹر موجود ہیں، ساری دوائیاں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے جو زندگی کے اسباب سمجھے جاتے ہیں، لیکن پڑے پڑے آدمی مر جاتا ہے۔ تو زندگی کے اسباب میں موت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسی طرح ایک آدمی روڈ پہ چلتے چلتے حادثہ ہو جاتا ہے، سارے موت کے اسباب ہیں، گاڑی کا حال دیکھو تو گاڑی بالکل بیکار ہو گئی، مگر بندہ جو ہے صحیح سالم زندہ بچ کے آ گیا۔ موت کے اسباب میں زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ صحت کے اسباب میں بیماری دینے والا اللہ پاک، بیماری کے اسباب میں صحت دینے والا اللہ رب العزت۔ تو اللہ جل شانہ اسباب کے پابند نہیں ہیں، اللہ کی قدرت اسباب کے پابند نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنی قدرت کو ظاہر کرنے میں کسی بھی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، تکن تکاوٹ سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، ہر عیب ہر کوٹ سے پاک ہے، سب تو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک
ہے، سب کو پلاتا ہے خود پینے سے پاک ہے، سب کو سلاتا ہے خود سونے سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے خود لینے سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت سب کو دیتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تمام دنیا بھر کے جتنے بھی انسان ہیں، اے انسانوں جتنے بھی انسان ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کے در کے ملنگ ہیں، اللہ کے در کے بیکاری ہیں۔ اللہ رب العزت اوپر سے جو دیں گے وہی ان کو ملے گا۔ اب اسباب کے درجے کے اندر کسی نے دکان سامنے کر دی، اوپر سے اللہ نے نفع ڈال دیا، اور دوسرے نے دکان سامنے کر دی، اوپر سے اللہ نے نقصان ڈال دیا، تو دکان کے اندر نہ نفع ہے اور نہ نقصان ہے، اوپر سے اللہ پاک نفع ڈالتے ہیں اور نقصان ڈالتے ہیں۔ جس طرح ایک کولر کے اندر آپ پانی ڈالتے ہیں تو نیچے ٹوٹی سے پانی نکلے گا، آپ شربت ڈالیں گے نیچے سے شربت نکلے گی، اسی میں آپ چائے ڈال دیں نیچے سے چائے نکلے گی۔ اسی طرح کسی نے جو ہے اسباب بنا کر تجارت کو سامنے کیا، اللہ نے اوپر سے نفع ڈال دیا۔ کسی نے چھوٹی دکان سامنے کی، اللہ نے بڑا نفع دیا، کسی نے بڑی دکان سامنے کی، اللہ نے نقصان دے دیا۔ تو نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ نفع اور نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، کامیابی اور ناکامی کا مالک اللہ ہے، غم اور خوشی کا مالک اللہ ہے۔ ساری چیزوں کے اوپر ایک اللہ رب العزت کا قبضہ ہے، ساری چیزوں کے اوپر ایک اللہ رب العزت کی قدرت چلتی ہے۔ ساری چیزوں کے اوپر جو اللہ چاہیں گے ان چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کا امر پورا ہو کر رہے گا۔ اس لیے اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ جس چیز کے بارے میں اللہ پاک چاہ لیتے ہیں اس چیز کو اللہ رب العزت وجود دے دیتے ہیں۔ تو یہ ساری کائنات جس طرح اللہ پاک نے اپنے امر کن سے وجود دیا ہے، اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا، ایک ذرہ نہیں جس کو جوڑ کر زمین بنائی جائے، بغیر ذروں کے اتنی بڑی زمین اللہ نے بچھا دی، پانی کا ایک قطرہ نہیں جس کو جوڑ کر سمندر بنائے جائے، بغیر قطروں کے اللہ جل شانہ نے اتنے بڑے سمندر بنا دیے، ایک پتا نہیں جس کو جوڑ کر درخت بنائے جائیں، بغیر پتوں کے اللہ نے بڑے بڑے درختوں کو گاڑ دیا اور جنگلات کا نظام بنا دیا، آسمان کا نام و نشان نہیں، اللہ نے 7 مضبوط آسمان کرے کر دیے، انسان کی شکل سامنے نہیں جس کو دیکھ کر دوسرا انسان بنایا جائے، بغیر انسانوں کے انسانوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو وجود دیا، اسی طرح ساری کائنات کے اوپر قبضہ قدرت بھی اللہ کا ہے۔ جاپان والے ایک چیز بناتے ہیں، ایک گاڑی بنائی جاپان والوں نے، قبضہ ہو جاتا ہے پاکستان والے کا، اب اسی جاپان والے کے اوپر اپنی گاڑی چڑھا دے وہ کچھ نہیں کر سکتا، بنائی جاپان والے نے لیکن قبضہ ہوا پاکستان والوں کا۔ اللہ جل شانہ نے ساری کائنات بنا دی، اب یہ نہیں ہے کہ بنانے کے بعد اللہ نے کائنات چھوڑ دی تو امریکہ والوں کا قبضہ ہوا، روس والوں کا قبضہ ہوا، چائنا والوں کا قبضہ ہوا، نہیں، جس طرح بنائی اللہ نے اسی طرح زمین پہ قبضہ بھی اللہ کا، آسمانوں پہ قبضہ بھی اللہ کا، جنات، انسان، فرشتوں پہ، جنت، جہنم پہ، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی پہ قبضہ بھی ایک اللہ کا ہے۔ اس کائنات کے اندر وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے گی۔ اللہ کی چاہت، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، اور مخلوق کی چاہت صرف چاہت ہے۔ اللہ پاک چاہیں گے تو اس چیز کو وجود ملے گا، اللہ کو اب نہیں چاہیں گے تو وجود نہیں ملے گا۔ اس لیے ساری چیزوں کے اوپر اللہ پاک کا قبضہ ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، اور جس کو چاہے بانجھ رکھے ایک بھی نہ دے، زندہ چیز میں سے مردہ، مردہ چیز میں سے زندہ پیدا کر دیتا ہے۔ ساری کائنات کے اوپر اللہ پاک کا قبضہ ہے۔ اس کائنات کے اندر وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں بھائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا غیر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ پاک اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے بنیادی جو محنت ہے وہ ایمان اور یقین کے اوپر ہے۔ بنیادی محنت کس چیز کے اوپر؟ ایمان اور یقین کے اوپر جو ہے بنیادی محنت ہے، کہ روزانہ کے اعتبار سے میں اس بول کو بولوں کہ بھائی کرنے والی ذات اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اس سے ایمان کے اندر ترقی ہوگی، اس سے یقین کے اندر ترقی ہوگی۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ بھائی یقین بنا ہے کہ نہیں بنا؟ اب ہم بات تو کرتے ہیں ایمان کے اوپر، تو ایمان کے اوپر بیان کرنا آسان ہے، یقین کے اوپر بات کرنا آسان ہے، لیکن یقین بن جائے اس کے لیے زندگی لگانی پڑتی ہے، ایمان بن جائے اس کے لیے زندگی لگانی پڑتی ہے۔ جس طرح کسی کو بخار ہو جائے
تو ہم معلومات کرتے ہیں کہ بھائی بخار ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، منہ کے اندر ترمامیٹر رکھتے ہیں، تو بخار کے اپنے علامات ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یار اس آدمی کو 102 بخار ہے، واقعی اس کی صحت حرام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی میرا یقین بن چکا ہے، اب یقین کا کیسے پتہ چلے گا؟ دنیاوی اسباب اور یقین کا جب آپس میں مقابلہ ہوگا تب بھائی پتہ چلے گا۔ اب اذان ہو گئی، اذان پہ دکان بند کرتے کہ نہیں؟ اذان پہ فوراً دکان بند کر دی۔ آپ اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہو کہ مجھے رزاق پہ یقین ہے، رزق پہ یقین نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کاروبار اور تجارت میں سچائی سے کام لیتے ہو تو آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ مجھے رزاق پہ یقین ہے اور رزق پہ یقین نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے معاملات کے اندر آپ کے یقین کا پتہ چلے گا۔ تو یہ دو یقینوں کی آپس میں ٹکر ہے، ایک مشاہدے کا یقین اور ایک غیب کا یقین۔ مشاہدے پر تو جانور بھی چلتے ہیں، آپ بکری کو ڈنڈا دکھاؤ گے تو وہ بھاگ جائے گی، آپ گھاس دکھاؤ گے تو قریب آ جائے گی۔ تو مشاہدے پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، غیب کے باتوں پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور یہ دو یقینوں کی آپس میں ٹکر ہے، مشاہدے کا یقین اور غیب پہ یقین۔ مشاہدہ یہ ہے، آنکھ یہ دکھاتی ہے کہ زمیندار نے زمین کے اندر ہل چلایا، بیج ڈالا، پانی لگایا، اس نے محنت کی، تو یہ مشاہدے کا یقین ہے۔ اور غیب کا یقین یہ ہے، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ کھیتی تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، یہ غیب کا یقین ہے۔ اب مشاہدے کے یقین کو چھوڑو اور غیب کے یقین کے اوپر یقین کرو، ایمان لاؤ۔ اس کو کہتے ہیں تکذیب النظر، تصدیق الخبر، کہ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول نے جو خبر دی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور جو میری آنکھ مجھے دکھاتی ہے یہ غلط ہے، یہ مشاہدہ ہے، اور مشاہدے کا نام ایمان نہیں ہے۔ مشاہدہ یہ دکھاتا ہے کہ قبر جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر ہے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، لیکن خبر دینے والے نے خبر یہ دی کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب مشاہدے کے یقین کو جھٹلاؤ، تکذیب النظر، تصدیق الخبر، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو خبر دی ہے یہ سچ ہے اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے اور یہ حق ہے۔ مشاہدے کا یقین یہ دکھاتا ہے کہ 100 روپے میں سے 10 روپے نکالو گے، صدقہ دے دو گے تو 90 کم نظر آتے ہیں، اور 100 روپے میں سے 10 روپے سود لے لو گے تو 110 زیادہ نظر آتے ہیں۔ مگر خبر دینے والے نے خبر یہ دی، قسم کھائی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو ظاہر میں 90 نظر آ رہے ہیں، لیکن اپنی آنکھوں کو جھٹلاؤں، تکذیب النظر، تصدیق الخبر، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو خبر دی وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ ظاہر میں کم نظر آ رہے ہیں مگر حقیقت میں کم نہیں ہے، 110 ظاہر میں زیادہ نظر آ رہے ہیں مگر حقیقت کے اندر وہ کم ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور کون اللہ اور اللہ کے رسول سے پھر جیت سکتا ہے؟ تو اسی لیے مشاہدے کا یقین کچھ اور ہے اور غیب کا یقین کچھ اور ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا ظاہری نظام ہے اور ایک اللہ پاک کا غیبی نظام ہے۔ ظاہری نظام ہمیشہ غیبی نظام کے تابع ہو کر چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، ظاہری نظام کچھ اور ہے مگر غیبی نظام میں فیصلہ یہ ہوا کہ آگ تے نہیں جلانا، تو ظاہری نظام غیبی نظام کے تابع ہو کر چلا، ظاہری نظام غیبی نظام کے تابع ہو کر چلا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا رہے ہیں تو ظاہری نظام کچھ اور ہے، لیکن غیبی نظام میں فیصلہ ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے بچانا ہے، ظاہری نظام غیبی نظام کے تابع ہو کر چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر آگے، لیکن ظاہری نظام کچھ اور ہے مگر غیبی نظام میں فیصلہ ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پار کرانا ہے، بچانا ہے، تو ظاہری نظام غیبی نظام کے تابع ہو کر چلا۔ تو ایک اللہ رب العزت کا ظاہری نظام ہے اور ایک اللہ پاک کا غیبی نظام ہے۔ تو اب اس کے اوپر یقین آ جائے کہ ہوگا وہ جو غیبی نظام میں فیصلہ ہو جائے۔ لا الہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا الا اللہ، کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لا الہ کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا الا اللہ، عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا الا اللہ، ذلت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لا الہ کوئی کسی کو کامیابی نہیں دے سکتا الا اللہ، کامیابی دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
اب یہ یقین دل کے اندر آ جائے کہ سب کچھ کرنے درنے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ پاک جو چاہیں گے وہ ہوگا اور جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا۔ یہ کلمے کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ۔ کلمے کا جو دوسرا جز ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین، اور آپ کے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزارنے میں دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین آ جائے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کی تابعداری کرے، اللہ پاک ان کو اپنا محبوب بنا لیں گے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے، یہ راستہ سیدھا جنت تک جاتا ہے، اور آپ کے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو وہ اللہ پاک ان کو غیروں کو قرآن میں جانور کہتا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو بتاؤ جو شیر اور چیتے کے پیچھے چلے تو ان کا راستہ جنگلوں تک پہنچتا ہے، اگر ہم غیروں کے طریقوں کے پیچھے چلے گے تو بھٹکتے رہیں گے، نہ دنیا میں کامیابی ملے گی نہ آخرت کے اندر کامیابی ملے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں یہ راستہ سیدھا جو ہے وہ جنت تک جاتا ہے۔ اب میں بھی سوچ لوں، آپ بھی سوچ لیں، بہت ساری چیزیں ایسے ہیں، بہت سارے اعمال جو میرے اور آپ کے معمولات کے اندر ہیں روزانہ کے اعتبار سے، لیکن چونکہ وہ ہم ایک غفلت میں کرتے ہیں، ایک عادت سمجھ کر کرتے ہیں، اور اس کے لیے نیت کچھ ہے نہیں دل کے اندر، بس جیسے ایک عادت اور ایک روٹین بن چکی ہے۔ اسی لیے بھائی نیت درست کرنے سے عادت عبادت بن جاتی، نیت درست کرنے سے عادت عبادت بن جاتی ہے۔ روزانہ کے اعتبار سے بہت سارے اعمال ہم کرتے ہیں، تھوڑی اگر اپنی نیت درست کر لیں تو وہ عادت عبادت بنے گی۔ روزانہ کے اعتبار سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، تھوڑا سا پہلے رک جائیں بھائی، سنت طریقہ کیا ہے؟ بائیں پیر سے نکلنا، دعا کا اہتمام کرنا، داخل ہوتے وقت دائیں پیر سے داخل ہونا، دعا کا اہتمام کرنا۔ تو یہ 4 سنتوں پہ آپ نے عمل کیا۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے تھوڑا سا رک جائیں بھائی بائیں پیر سے داخل ہوں گا دعا کا اہتمام کروں گا، دائیں سے نکلوں گا دعا کا اہتمام کروں گا۔ 8 سنتوں پہ آپ نے عمل کیا۔ مسجد میں جانے سے پہلے تھوڑا سا رکتے ہیں، دائیں پیر سے داخل ہوں گا دعا کا اہتمام کروں گا، بائیں پیر سے نکلوں گا دعا کا اہتمام کروں گا۔ 12 سنتوں پہ آپ نے عمل کیا۔ 5 دفعہ آپ مسجد میں آتے ہیں تو 5 × 20 سنت یہ ہو گئی۔ کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ آپ گھر سے بھی نکلتے، 20 سنت، یہ 40 سنتیں ہو گئی۔ اسی طرح بیت الخلاء میں 2-3 دفعہ دن میں جاتے ہیں، کو تقریباً یہ 50 سے یہ اوپر ہو گئی۔ روزانہ کے اعتبار سے آپ راستے پر چلتے ہیں، نیت یہ کریں کہ یا اللہ تیرے محبوب کے طریقے کے مطابق جاؤں گا، دائیں طرف چلیں، ذکر کے ساتھ جائیں، نظروں کی حفاظت کے ساتھ جائیں۔ تو آپ بتائیں یہ کتنے سنتوں پہ عمل ہو رہا ہے؟ روزانہ کے اعتبار سے آپ کھاتے ہیں، نیچے دسترخوان بجا کر کھائیں، 3 انگلیوں سے کھائیں، ہاتھ دھو کر کھائیں، آخر میں دعا پڑھیں، شروع میں بسم اللہ پڑھیں، کتنے سنتوں پہ عمل ہو گیا؟ روزانہ کے اعتبار سے آپ جوتے پہنتے بھی ہیں اتارتے بھی ہیں، پہلے دایاں پہنے پھر بایاں پہنے، پہلے بایاں اتارے پھر دایاں اتارے، 4 سنتوں پہ یہ عمل ہو گیا۔ روزانہ کے اعتبار سے آپ سوتے ہیں، سونے کے جتنے اعمال ہیں اس کو پورا کر لیں، سنت کے مطابق سوئیں، سنت کے مطابق اٹھیں۔ تو یہ کتنے ایسے اعمال ہیں، یہ تو میں نے کچھ آپ کو گنا دیے۔ پھر تیل لگانے کی سنت، شیشے میں دیکھنے کی سنت، کنگھی کرنے کی سنت، کپڑے پہننے کی سنت، اس کی دعائیں، پھر نیا چاند دیکھا اس کی دعا، سورج نکلا پھر اس کی دعا، جتنے مسنون دعائیں، یہ کتنے سنتوں پہ روزانہ عمل ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی اپنی نیت درست کر لے تو عادت سے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو محمد رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اندر کامیابی ہے، اور آپ کے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزارنے میں سراسر جو ہے وہ ناکامی ہے۔ تو اس لیے آپ کے طریقے بھی زندگی میں آ جائے اور آپ کے طریقوں کا یقین بھی زندگی میں آ جائے۔ جس کے زندگی میں صرف طریقے ہیں، یقین نہیں، تو وہ کبھی عمل کرے گا اور کبھی چھوڑے گا۔ تو اسی لیے طریقے بھی زندگی میں آ جائے اور طریقوں کا یقین بھی زندگی کے اندر آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے میرے آپ کے اوپر جو ہے عبادات میں سب سے جو بڑا حکم ہے وہ نماز کا ہے، اللہ پاک نے فرض کیا۔ فرمایا کہ ہماری نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرح ہماری نمازیں بن جائیں۔ جب ہماری نمازیں ایسے بنیں گے، فرمایا اس کے 2 فائدے ہوں گے۔
سب سے بڑا پہلا فائدہ یہ کہ نماز کے ذریعے ہم اللہ پاک سے لینے والے بن جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ جو باہر کی زندگی ہے وہ نماز کے صفات پر آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ نماز کے دوران سجدے کی حالت میں اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا اس حالت میں خوب دعائیں کیا کرو، اس حالت میں خوب دعائیں کیا کرو۔ اس سے مراد نفلی نمازیں ہیں۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ تہجد کے لیے اٹھا، ہم اپنے بڑوں سے بار بار سنتے ہیں کہ بھائی رات اٹھیں تو لمبی لمبی رکعتیں پڑھے۔ اب ایک بابا جی کہتے ہیں کہ مجھے تو سورت یاد نہیں ہے، تو میری رکعت لمبی کیسے بنے گی؟ قیام، رکوع، سجدہ کیسے لمبا ہوگا؟ اس کا آسان طریقہ ہے، آخری 10 سورتیں تقریباً ہر کسی کو یاد ہیں، پہلے رکعت میں آخری 10 سورتیں پڑھ لیں، دوسرے رکعت میں آخری 10 سورتیں پڑھ لیں، قیام تو آپ کا جو ہے لمبا ہو جائے گا۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 کے بجائے آپ پڑھتے جائیں تسبیح، جتنا آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں رکوع بھی لمبا ہو جائے گا۔ سجدے میں اسی طرح تسبیحات کو لمبا کریں، اور جو عربی میں قرآن اور حدیث میں دعائیں منقول ہیں ان دعاؤں کو سجدے کے اندر مانگنا۔ دیکھو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے بندہ، تو جتنی دعائیں آپ کو یاد ہے عربی میں قرآن سے احادیث سے، جیسے مثال کے طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، جیسے یہ دعا ہے، اسی طرح جتنی بھی دعائیں ہیں آپ کو یاد ہیں تسبیحات کے بعد سجدے میں مانگنے، تو آپ بتاؤ سجدہ بھی لمبا ہوا۔ اسی طرح آپ 2 رکعت آج پڑھ کر دیکھیں، کم از کم آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا آپ کے 2 رکعت پہ، آدھا گھنٹہ آپ کے 2 رکعت پر لگے گا۔ پھر آپ دیکھیں آپ کی نماز بنتی ہے کہ نہیں، پھر نماز میں ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، رکوع میں انگلیاں کہاں پہ ہو، اور سجدے کے اندر نظر کہاں ہو، قیام میں نظر کہاں ہو، یہ تمام چیزوں کے اوپر جب عمل ہوگا تو خشوع خضوع والی نماز بنے گی، اور ٹہر ٹہر کر اس کو پڑھیں، معنی کے اوپر غور کریں، دھیان اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہو۔ آپ اس طرح نماز کے اوپر 1 سال آپ مشق کریں، پھر آپ دیکھیں کہ نماز بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ بھائی نماز کی دعوت سے لوگ نماز پہ آئیں گے، لیکن نماز بنی ہی کہاں سے؟ نماز کے مشق سے آپ کی نماز بنی گی۔ اب روزانہ کے اعتبار سے میں بھی سوچ لوں، آپ بھی سوچ لیں، ہم کتنا جو ہے نوافل کے اندر اہتمام کرتے ہیں کہ اپنے نمازوں کے اوپر ہم مشق کریں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ بھائی یہ ہے، ہمارے بڑے فرماتے ہیں ابراہیم دیولہ صاحب سے بھی آپ نے سنا ہوگا علم کے بارے میں کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے مسائل بھی ہیں اور ہر شعبے کے فضائل بھی ہیں۔ انبیاء کرام جو آتے ہیں 2 پہلو لے کر آتے ہیں، علم کے فضائل بھی اور مسائل بھی۔ تو ہمارے ہاں تجارت کے مسائل بھی ہیں اور فضائل بھی ہیں، نماز کے فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں، حج کے فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں، روزے کے فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں۔ اس لیے مولانا ابراہیم دیولہ صاحب نے فرمایا کہ تجارت دنیا داری نہیں ہے، تجارت بھی دین ہے، آدمی دین کے مطابق کرے۔ فرمایا کہ مومن کا کوئی بھی عمل دنیا نہیں ہے، دین ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم کا پابند بن کر زندگی گزارے۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے، آپ بتاؤ سب سے بدترین جگہ زمین کے اوپر جو ہے وہ بازار ہے، سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ مساجد ہے، تو سب سے بدترین جگہ پہ ایک تاجر بیٹھا ہوا ہے، وہ تجارت کرتا ہے اور پوری زندگی اس نے سچائی سے کام لیا۔ یہ 1-2 دفعہ نہیں، وہ سچائی کو اوڑھنا بچھونا بنا لے، پوری زندگی سچائی سے کام لے، قیامت والے دن انبیاء کرام کے ساتھ حشر ہوگا ان کا۔ اب آپ بتاؤ، یہ تجارت کے اندر سچائی سے کام لیا تو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام دے دیا، کتنا مقام اللہ پاک نے دیا۔ اسی طرح جو زمیندار جس نے محنت کی، اب جب تک کھیتی کڑی رہے گی وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کو ثواب ملتا رہے گا جس نے یہ محنت کی، اور جو پرندے اس میں سکھائیں گے اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو بھائی ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں۔ اسی طرح جو مزدور پورا دن مزدوری کرے ہاتھ پیر سے، اس دن کے گناہ اللہ پاک مزدوری کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں، اور جو بادشاہ انصاف سے کام لے تو اس کی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے روزہ دار کے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی، اور قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ ملی۔ تو بھائی بتاؤ، ہر شعبے کے فضائل بھی ہیں اور ہر شعبے کے مسائل بھی ہیں۔ تو بھائی شعبے چھڑوانا مقصود نہیں ہے، بلکہ شعبوں کے اندر اللہ کے احکام زندہ ہو جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے زندہ ہو جائے، یہ مقصود ہے۔ البتہ ایک بات ہے، مولانا ظاہر شاہ صلی اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، آہستہ آہستہ دنیا کو مغلوب کرو اور دین کو غالب کرو۔
چھڑوانا تو مقصود نہیں ہے، لیکن اشتغال میں کمی ہو جائے۔ جتنا وقت دنیا کو دے رہے ہیں اس میں کمی کریں، زیادہ سے زیادہ وقت دین کو دیں اور تھوڑا سا وقت گزارے کا وقت وہ دنیا کو دیں۔ آہستہ آہستہ دنیا کو مغلوب کریں اور دین کو غالب کریں۔ اسی کے ساتھ جو ہے ہر نیک عمل جو ہے، اسی کے ساتھ جتنا بھی ذکر ہے اللہ کی رضا کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ، خشیت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا جس کے اندر یہ دو صفات آ گئے، خشیت الہی، محبت الہی، دنیا کی خیریں اس کو مل گئی۔ خشیت الہی گناہوں سے روکے گی، محبت الہی نیکی کرنے پر مجبور کرے گی۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ کا ذکر، دھیان جما کر اللہ کا ذکر کرنا، دھیان جما کر اللہ کا ذکر کرنا کہ بھائی ذکر تو ہمارا جو ہے پیٹرول ہے۔ اب روزانہ کے اعتبار سے اگر ہم دعوت دے ذکر نہ کریں تو آہستہ آہستہ پھر آدمی بیٹھ جائے گا۔ اسی لیے ذکر جو ہے 3 تسبیحات کا اہتمام کریں، ایک جگہ مقرر کریں اور جو ہے وضو کی حالت میں اور اتحیات کی شکل میں قبلے کی طرف بیٹھ کر دھیان کے ساتھ ان ذکر کو پورا کرنا۔ اس سے دل کے اندر انوارات بیٹھیں گے، آپ کے دل میں انوارات بڑھیں گے، کام کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ایک پارہ تلاوت روزانہ کریں گے، کام کرنے کے لیے آپ کے اندر جو ہے آسانی ہوگی۔ صبح شام کی جو تسبیح، صبح شام کی مسنون دعائیں جو ہیں ان کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی جو ہے ہر شر سے حفاظت کریں گے۔ تو اسی طرح ذکر کے اندر جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان کا اہتمام کرنا، اور جتنے بھی ہم نے اعمال کیے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم نے جتنے یہاں پہ دنیا میں اعمال کیے ہیں یہ ہمیں وہاں پہ صحیح سالم ملے، اب نماز میں نے پڑھی ہے، علم میں نے حاصل کیا، اور اسی طرح جو ہے جتنے بھی میں نے اعمال کیے ہیں قیامت والے دن میں اعمال نامے میں یہ تولے جائیں، تو اس کے لیے کیا ہے بھائی؟ حقوق پورے کرنا۔ حقوق کے ذریعے سے آپ کے اعمال کی حفاظت ہوگی، حقوق کے ذریعے سے آپ کے اعمال کی حفاظت ہوگی۔ اگر حقوق پورے نہیں کریں گے تو قیامت والے دن جتنے بھی اعمال کیے ہیں وہ دوسرے کو دیے جائیں گے، اس لیے کہ آخرت کی کرنسی ریال، ڈالر، پاؤنڈ، پیسہ نہیں ہے۔ آخرت کی جو کرنسی ہے وہ ایمان اور نیک اعمال ہے۔ اب میں بھی سوچ لوں اور آپ بھی سوچ لیں، بات تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن کرنی پڑتی ہے۔ نماز کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، روزے کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، حج کو اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں، تبلیغ کو بھی اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے وراثت کی کہ بھائی بہنوں کو حصہ دو، تو پھر کہتے ہیں بھائی بہنوں کو بھی کبھی کسی نے حصہ دیا۔ تو بھائی بہنوں کو حصہ دینا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں کہ آپ دے رہے۔ پھر ہمارے جو ہے ہمارے علاقے میں لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اگر بہن معاف کر دیں تو پھر کیا؟ میں ان سے کہتا ہوں ایسا کر لیں، آپ بہن کو بتا دیں کہ آپ کا جو ہے کم از کم 50 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اور یہ سبز اور سرخ نوٹ گن کے بہن کو دے دے، اور بتائیں کہ 10 دن 1 مہینہ اپنے پاس رکھیں، پھر اگر دن چاہے آپ کا تو دے دینا، اگر دن نہ چاہے تو نہ دینا۔ پھر میں دیکھتا ہوں کون سی بہن لیتی ہے۔ بھائی آپ بہن کا حصہ مارتے ہوئے بہن کو اپنا حصہ بھی دو، اپنا کیوں نہیں دیتے بھائی؟ ان کو اپنا بھی دو اور آپ کا جو حصہ بنتا ہے وہ بھی دے دو۔ اب اس کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں بھائی بہنوں کو بھی کبھی کسی نے حصہ دیا۔ اس لیے بھائی تبلیغ پہ جب ہم چلتے ہیں تو ہم اصطلاحی طور پر ایک بات استعمال کرتے ہیں کہ تبلیغ کا مطلب تبدیلی، تبلیغ کا مطلب تبدیلی، کہ بھائی پہلے تبلیغ کے پہلے میں کیا کرتا تھا، اب 4 مہینے لگائے تو اس کے بعد اب زندگی بدلنی، اگر میں نے حصہ نہیں دیا تو میں حصہ دے دو، میں حصہ دے دو۔ اس طرح جتنے بھی حقوق ہیں، ماں باپ کو ستایا ہے اس سے معافی مانگ لو، کسی کا میرے اوپر حق ہے وہ دے دو، کسی کی زمین دبائی ہے وہ زمین میں اس کو دلوا دو۔ تو یہ تو بھائی اکرام مسلم صرف یہ نہیں ہے کسی کو خوشبو لگا دی، کسی کو ٹافی کھلا دی، بھائی باقی تو ہم کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اس کے اثرات تو ہوں گے، اس کا ثواب تو ملے گا، مگر کسی کا ایک طرف ٹافی کھلا رہے، ایک طرف کسی کی زمین دبا رہے، ایک طرف خوشبو لگا رہے لوگوں کو، اور دوسری طرف وراثت میں بہروں کا حصہ دبا رہے، تو بھائی یہ تو پھر اکرام مسلم نہ ہوا۔
اسی لیے جتنے بھی ہم نے اگر کسی کے حقوق مارے ہیں، مرنے سے پہلے ہمارے پاس وقت ہے، وہ حقوق ہم ادا کریں۔ اور تمام اعمال کے اندر اگر ریا ہو تو پھر بھی اعمال قبول نہیں ہے، اور اعمال میں ریا ایمان کی کمی کی وجہ سے آتا ہے۔ اسی لیے ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ اخلاص والے تو ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ رب العزت ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میرے بھائیوں، ہر مسلمان کے ذمے دو کام ہیں، ایک اپنی ذات کے اعتبار سے دین پر چلنا، اور ایک دوسروں کو دین کی دعوت دینا۔ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے دین پر چلنا، اس کا نام جو ہے استقامت ہے، اور دوسروں کو دین کی دعوت دینا، اس کا نام نصرت ہے۔ تو استقامت اور نصرت یہ دونوں میرے آپ کے ذمے ہیں۔ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی چلیں گے اور دوسروں کو دین کی دعوت دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کی تعریف کی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور ایک جگہ اللہ نے دائی کی تعریف کی ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور ایک جگہ اللہ پاک اپنے نبی سے فرماتے ہیں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ تو بھائی بتاؤ کیا کہا؟ قل ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ کہ بھائی راستہ بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے یا چلنے کے لیے ہوتا ہے؟ یہ ہے میرا راستہ۔ کیا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ۔ علماء فرماتے ہیں ادعو الی دین اللہ، کہ بلاتا ہوں اللہ کے دین کی طرف، علی بصیرت، بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھنے کو، اور بصارت کہتے ہیں ظاہری آنکھ سے دیکھنے کو۔ تو بصیرت کے ساتھ میں بلاتا ہوں، میرا بھی یہی کام ہے، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے لعقبۃ فی سبیل اللہ روعۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں ایک صبح ایک شام لگا دینا دنیا اور دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے اس امت کے ذمہ لگائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کا کام کیا۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ اور ایک قوم کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے، ایک قوم کی طرف 950 سال۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آئے ایک قوم کی طرف نہیں، عرب اور عجم، اور وقت 950 سال نہیں، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے نبی، جنات کے بھی نبی، انسانوں کے بھی نبی، اور پوری دنیا کے اندر محنت کرنی ہے، اور وقت ملا ہے 23 سال۔ بھئی آپ خود یہاں سے سوچ لیں کہ ایک قوم کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے، اور وقت دے رہے ہیں 950 سال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی، اور پوری دنیا میں محنت کرنی، ایک قوم بھی نہیں، اور وقت ملا ہے 23 سال۔ تو بھائی اسی سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو میرا آپ کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ اب جو دعوت والا کام ہے، ظاہری بات ہے 23 سال ملے اور قیامت تک ملا، اب کون کرے گا؟ تو یہ ایک عقلی بھی دلیل ہے کہ عقل سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کام اللہ نے اب اس امت کے ذمے لگا دیا۔ اب یہ کام اس امت کے ذمے ہے کہ یہ کام، یہ امت در بدر جو ہے، گلی گلی کے اندر، کوچے کوچے میں ایک ایک کا دروازہ ہم کھٹکھٹائیں گے، لوگوں کے پاس چل کر جائیں گے، اور لوگوں کو جو ہے اللہ کی طرف دعوت دیں گے۔ تو یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے جو ہے اس امت کو اللہ پاک نے دی ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر محنت کرنا، اور پوری دنیا کو محنت کا میدان بنانا۔ سن 1970 سے پہلے کی بات ہے، ایک جماعت گئی کہ ہندوستان سے، تو وہاں سے جماعت گئی کہ حافظ پٹیل صاحب کی تھے، انگلینڈ والے، آپ میں سے بعض ساتھی شاید جانتے ہوں۔ تو ویسٹ انڈیز میں جماعت گئی، ایک جگہ دیکھا کہ وہاں پہ ایک عورت جو ہے وہ امامت کرا رہی جمعے کی نماز۔ بھائی کہا کہ یہ عورت، اس کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے جو آپ کو جمعے کی نماز پڑھائے۔ یہ کارگزاری بھائی فاروق صاحب بنگلور والے اجتماع میں جو بیان بھی کرتے ہیں انہوں نے سنائی۔ میں کہ بھائی ادھر ایک عورت ہے جس کو طریقہ آتا ہے جمعے کا، تو وہ جماعت میں 4 مہینے اس علاقے کے اندر محنت کی، 12 ساتھی وصول ہوئے 4 مہینے کے لیے، ان کو ہندوستان لائے، 4 مہینے لگوائے۔ اس میں سے 4 ساتھی بڑے عمر والے تھے، اور جو 8 ساتھی تھے وہ نوجوان FSC پڑھ چکے تھے۔
نوجوانوں نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہمیں مدرسے میں داخلہ دلواؤ، تو کرناٹک میں داخلہ دلوایا، وہ عالم بن گئے۔ اس میں سے 2 اور تھے، انہوں نے کہا ہم مفتی کا کورس کریں گے، تخصص، تو وہ دونوں مفتی بنے۔ اس میں سے ایک مفتی شبیر نام تھا، وہ وہاں بھی گئے تو 71-72 میں وہاں مدرسے کی بنیاد رکھی۔ آج اس مدرسے میں دور حدیث تک کتابیں پڑھائی جاتی۔ تو دیکھو، میں نے 1 منٹ کے اندر آپ کو کارگزاری سنائی، آپ کو مزہ بھی آیا کہ واہ کیا بات ہے، لیکن جو کہے تھے آپ بتاؤ، وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر گئے تھے، گرمی سب کی برداشت کی تھی، اپنا ڈراپ پیسوں کا کیسے پورا کیا ہوگا، اور 4 مہینے وہاں کیسے محنت کی ہوگی، اور کیسے اللہ نے وہ ساتھی دے دیے۔ الحمدللہ آج وہ قبروں میں ہیں، لیکن سارا ثواب ان کو مل رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بھائی، دعوت والا کام یہ خیر کی تجارت ہے، الحسنات ہے۔ میں نے خود ایک جگہ پہ دعوت دی، پرسوں ہی میں نے کارگزاری یہاں پہ سنائی تھی کہ بھائی ہمارے ایک بول بولنے سے اگر کسی کی زندگی بدلتی ہے تو ہم یہ 2 ہونٹ کیوں نہیں ہلاتے۔ تو اسی لیے ہر حال میں دائی جو ہے اس کی مثال شکاری کی طرح ہوتی ہے، اور شکاری ہمیشہ اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے۔ تو دائی جہاں بھی ہو وہ دعوت دے، موقع ہاتھ سے نہ جانے دے۔ تو مسقط کے اندر عمان ایک ملک ہے، وہاں پہ سن 2011 میں مئی کا مہینہ تھا، رات 1 بجے کا وقت تھا۔ میرے دل میں گھر بیٹھا ہوا، میرے نیند نہیں آ رہی، میں نے کہا سب یار باہر نکلتا ہوں، کسی کو دعوت دے دوں گا۔ وہ باہر گیا، 2 نوجوان بیٹھے تھے، ایک 18 سال عمر تھی، ایک 14 سال۔ تو میں نے ان کو آئس کریم بھی کھلایا، اکرام کیا، تو میں نے بات شروع کر دی۔ بات ان سے کی، انہوں نے کہا شیخ ہم بڑا مزہ آیا، کل پھر آ جاؤ، یہی باتیں دوبارہ کرو۔ میں نے کہا بھائی ہم تو شکار ڈھونڈتے ہیں کہ شکار ملے، کل پھر گئے، یہی باتیں ان سے کی۔ تو فجر کا وقت ہوا، وہاں فجر کی نماز جلدی ہوتی ہے، تو وہ جب میرے ساتھ آئے مسجد میں، تو اس نے شرٹ پہنی تھی، اس پہ ریسلر کی تصویر تھی، باہر کھڑا ہوا، پہلے اس شرٹ کو اتارا، اس کو الٹا کر کے پہنا۔ دیکھو ایک نوجوان کے لیے شرٹ الٹا پہننا وہ آر سمجھتے ہیں، اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ میں کیسے الٹا پہنوں سب کے سامنے۔ اس نے خود کہا شیخ اس میں نماز نہیں ہوگی، میں اس کو الٹا کر کے پہنتا ہوں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ شیخ میرا دل چاہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، اور میرا ایک دوست ہے اس کو لاؤں گا آپ کے پاس، وہ بھی توبہ کر لے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اب وہ چلے گئے، اگلے دن یا اس کے 2 دن بعد وہ جو 14 سال عمر تھی، ایک وہ لڑکا، ایک تیسرا لڑکا کہیں اور سے وہ لائے تھے، وہ دونوں میرے گھر آئے۔ صبح اشراق کا وقت تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہسپتال چلیں، جس کو آپ نے دعوت دی تھی وہ لڑکا مر گیا، جس کو دعوت دی تھی وہ مر گیا وہ لڑکا۔ بھائی مجھے کیا پتا تھا کہ 2 دن بعد اس لڑکے نے مرنا ہے، اور 1 بجے کبھی زندگی بھر رات گھر سے نہیں نکلا۔ اس دن اچانک ایسے اللہ کی طرف سے ایک بات آئی، چلو یار کسی کو دعوت دے دیتے، اللہ پاک نے اس کے لیے بھی نظام چلایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں بھائی دائی جہاں بھی ہو، ہر جگہ جو ہے موقع جو ہے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں ہم میڈیکل کالج میں گشت کر رہے تھے، تو ہم نے نوجوان کو دعوت دی، اس نے کہا کہ مولانا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ 4 مہینے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا میں آ جاؤں گا۔ تشکیل والی بات زیادہ نہیں ہو گئی، تھوڑے 10 منٹ اور چاہیے صرف۔ تو اس نے کہا مولانا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ تو ساتھی نے کہا مولانا ان کو لے کر چلتے ہیں۔ مولانا نے کہا نہیں، ہم نے کہہ دیا انشاءاللہ یہ آئیں گے۔ تو کہتے وہ آئے 4 مہینے، جب مجھ سے ملے تو کلین شیو تھے، 4 مہینے کے بعد دوبارہ ملے، خوبصورت داڑھی، کرتا اور پگڑی۔ تو مجھے کہا کہ مولانا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ کہتا ہے بیٹا میں نے آپ کو کمرے سے نکالا، اور کہاں سے نکالا؟ کہتا ہے نہیں، میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، زنا، شراب، چوری اور ڈکیتی یہ میرا کام تھا۔ میرا اپنا ایک گینگ تھا، ہم لوگوں کے گھروں پہ ڈاکے ڈالتے تھے۔ تو جس وقت آپ آ رہے تھے تو مولانا اس وقت ہم منصوبہ بنا رہے تھے کہ فلانے گھر پہ کیسے ڈاکہ ڈالے، تو آپ نے مجھے جہنم سے نکالا۔ پر میں ٹھیک 6 مہینے بعد وہ لڑکا مر گیا۔ کتنے مہینے بعد؟ ٹھیک 6 مہینے بعد۔ ہم حج پہ تھے 2015 میں، ہمارے قافلے میں مولانا جمیل صاحب آئے تھے، رائے والے، بات کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی گئے تھے، ان کا 71-70 میں چلہ لگا تھا، بزرگ آدمی تھے لیکن 4 مہینے نہیں لگے تھے۔ تو مولانا جمیل صاحب نے وہاں پہ بیان میں 3 باتیں کہی کہ بھائی جب آپ حج سے واپسی میں جائیں تو یہاں سے مکہ مدینہ سے 3 چیزیں لے کر جائیں۔ ایک یہاں سے توبہ آدم لے کر جائیں، آدم علیہ السلام کی توبہ، اور ایک یہاں سے قربانی ابراہیم لے کر جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی،
یعنی دین کے لیے جو قربانی دی، اور ایک یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام لے کر جائے، یہ 3 چیزیں لے کر جائے۔ اب یہ بات اس کو بڑی پسند آئی، جو 70 میں چلہ لگا، 4 نہیں لگے، اور بیانات بڑے زبردست کرتے تھے، لیکن وقت میں لگا نہیں تھا۔ اس نے نیت کی کہ یار میں واپس جا کر سیدھا 4 مہینے لگاؤں گا۔ ہمارے ساتھ تھے کاپنے میں جیسے آئے، پہلے مسکرا کے 15 دن لگائے، اس کے بعد سیدھا 4 مہینے کے لیے نکلے۔ رہین یار خان میں تشکیل تھی، اسی طرح ممبر پہ بیان دیا تھا، جمعے کا بیان کر رہے تھے، اور بیان کرتے کرتے فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بھائی کیا پتا تھا کہ اس کی زندگی کے آخری 4 مہینے باقی۔ ایک نوجوان کو میں نے دعوت دی، تو میں نے اس سے کہا، اس کی 30 سال عمر تھی، میں نے کہا دیکھو آپ نے نیت کی کہ میں 4 مہینے لگا لوں گا، تو لگا تو لوگے آپ، تو لگا تو آپ 60 سال کے بعد بھی لگا لو گے، آپ کا بھی نام آئے گا 4 مہینے والوں کے لسٹ میں۔ لیکن مجھے آپ یہ بتاؤ کہ جب آپ 60 سال بعد لگاؤ گے اور 30 سال بعد لگاؤ گے، اس میں فرق کیا ہوگا؟ کہ جو بندہ 4 مہینے لگاتا ہے تو آپ کے بھی علم میں ہے، تجربے میں ہے، میرے بھی تجربے میں ہے۔ جو بندہ 4 مہینے لگاتا ہے، پچھلی زندگی پہ توبہ کرتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، نظر کی حفاظت شروع ہو جاتی ہے، کانوں کی حفاظت شروع ہو جاتی ہے، روزانہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھتا ہے، ہفتے میں 2 گشت کے اندر جڑتا ہے، اسی طرح سال کے اندر چلہ لگاتا ہے، مہینے کے اندر 3 دن لگاتا ہے، روزانہ انفرادی دعوت کا اہتمام کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے، اس کی زندگی مکمل بدل جاتی ہے۔ اور یہ 30 سال میں نے کہا اس کی زندگی اس طرح اعمال میں گزرتی ہے، اور جس کا وقت نہ لگا ہو وہ کبھی 1-2 سال میں سے روزہ لگائے یا نہ لگائے، جس کا وقت نہ لگا ہو اس کو کیا حفاظت نظر کی حفاظت کیا چیز ہوتی ہے، اس کو کیا پتہ تکبیر اولیٰ کا کیا ثواب ہے۔ تو میں نے کہا 60 سال بعد بھی لگا لو گے، لیکن یہ جو 30 سال درمیان میں ابھی ہیں، کم از کم یہ تو بغیر اعمال کے آپ کے گزر گئے۔ اسی لیے آپ سے بھی کہتا ہوں، اس مجمع کے اندر اگر ایسے لوگ ہیں جو کافی عرصے سے ارادہ کر رہے ہیں کہ بھائی 4 مہینے لگائیں گے، تو بھائی وہ یہ نیت کر لے کہ بھائی بہت دیر ہو گئی۔ ماتا جمیل صاحب نے فرمایا، میں نے امریکہ میں بیان کیا تو ایک بابا جی آئے، اس نے میرے پیر پکڑے اور رونے لگا کہ مولانا توبہ تو میں نے کر لی، لیکن جو زندگی گزر گئی اس کو واپس کہاں سے لاؤ؟ جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ راستہ کوئی اور ہے۔ تو یقین جانو آدمی پھر پچھتائے گا، آدمی افسوس کرے گا پھر کہ یار میرے ساتھ لوگ بڑے ہو گئے، میرے ہم عمر لوگ، انہوں نے ملکوں کے اندر سفر بھی کیے اور وہ روزانہ کے اعتبار سے دعوت بھی دیتے ہیں، ان کے بیٹے عالم بھی بن گئے، اور میری کیا حالت ہے۔ تو ہر آدمی یہ سوچ لے، جس کا وقت نہیں لگا 4 مہینے، وہ یہ نیت کر لے کہ بھائی اب بہت ہو گیا، اب اپنے آپ کو مزید توقع میں نہ ڈالے، بہت ہو گئے، اب نقد بیعت کر لیں، زیادہ سے زیادہ ہم اتنا وقت دے دیں گے کہ چلو بھائی قربانی آپ کر لو، عید کے 1-2 دن گزار کے عید کے 3 یا 4 دن نیت کر لو کہ 4 مہینے کی یہاں پہ جماعت بن جائے اور اللہ کے راستے میں اس کی تشکیل ہو جائے۔ جس کا وقت لگا ہے وہ ہر سال 4 مہینے کی نیت کرتے، اور جس کے قواعد پورے ہیں وہ 7 مہینے، سال، اندرون سال اور بیرون سال، اور 7 مہینے کی نیت کر لیں۔ تو اب آپ بھائی ماشاءاللہ اپنے ارادے فرمائیں۔ جالے کی کوشش نہ کرے، 2 اعلانات ہیں وہ بھی سنیں ہیں۔ جن ساتھیوں کی ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے وہ پڑے ہو جائیں۔ 4 مہینے